اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ اے ایمان والو، جب تم لین دین کرو ادھار کا کسی مدت مقرر تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے مابین ایک کاتب عدل سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے جیسا سکھایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، سو چاہیے کہ لکھ دے۔ وَالْجُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور املا کروائے جس پہ حق آتا ہے، اور چاہیے کہ محتاط ربی اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا، اور نہ کچھ کمی کرے اس میں کسی بھی شے کی۔ سب سے پہلا جو لفظ انڈر لائنڈ ہے، تداینتم، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات، جو کانٹیکٹ ایچ ادر، بدین، کوئی ادھار کا معاملہ، اینی ڈیٹ اور اینی لون۔ اجل مسمی، وقت مقرر یا طے شدہ مدت، فکس ٹرم۔ وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے، بالعدل، برابری کے ساتھ۔ یابا، انکار کرے، ریفیوز۔ لِجُمْلِل، چاہیے کہ لکھوائے، املا کروائے، لیٹ ٹرانسکرپٹ اور لیٹ ہم ڈکٹیٹ۔ یبخس، حق سے کم دینا یا کسی کے حق میں کمی کرنا اور اصل قیمت سے کم قیمت ادا کرنا، وہ بھی اسی بخس میں آ جاتا ہے۔ ریڈیوس اور لیسن فرام دی رائٹ۔ ایسے تمام معاملات جن میں عقل انسانی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 یہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں تقریباً 128 الفاظ ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات، چاہے وہ ادھار پہ ہوں یا چاہے نقد پہ، ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں یہ ایسے معاملات ہیں جن سے ہمارا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور معمولی سی بھی بھول چوک، غلط فہمی یا کوتاہی کسی بھی جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ ادھار کی صورت میں یہ معاملہ اپنی مدت مقرر کے ساتھ لکھ لیا جائے۔ دوسری بات، جو آدمی ایسے معاملات کا علم رکھتا ہے چاہیے کہ وہ لکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم دے رکھا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تیسری بات، ادھار لینے والا جو ہے وہ املا کروائے گا یا وہ لکھوائے گا۔ اب لکھنے اور لکھانے والا دونوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مد نظر رکھیں، اور جس طریقے سے بات چیت طے ہوئی ہے لکھتے وقت اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو اگر وہ جس پہ حق آتا ہے سفیہاً او ضعیفاً او لا یستطیع ان یمل ہوا، وہ بیوقوف ہو یا ضعیف ہو یا نہیں رکھتا استطاعت کہ املا کروائے اس کی، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو املا کروائے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور شاہد کر لو 2 شاہد اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو ایک مرد اور 2 خواتین جن کے بارے میں تم رضامند ہو شاہدین میں سے۔ ان تضل احداہما،
فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر چوک جائے ان میں سے ایک تو یاد دلائے اسے وہ دوسری۔ تو پہلا جو انڈر لائن لفظ آیت کی حصہ میں وہ ہے سفیہن، کم عقل، آف لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینٹلی ڈیفیسنٹ، ضعیفن، کمزور، ناتوان، انیبل، ویک، اولڈ ایجڈ، ولیجو، اس کا ولی، اس کا سرپرست یا کوئی دوست، استشہدو، گواہ کر لو، کال فار ایویڈنس، رجالکم، تمہارے مرد، امراتان، دو خواتین، ٹو ویمن اور ٹو لیڈیز، ترزونا، تم راضی ہو، یو ایگری، تزل، بھٹک جائے، غلطی کر دے، اے داؤما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، سو یاد دہانی کروائے، اسے یاد دلا دے، الاخری، دوسری، یا اس کے بعد کی اگلی، نیکسٹ ٹو ہر۔ اب جو چوتھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے ادھار کے معاملے میں، کہ اگر قرض لینے والا کم عقل ہے یا بہت ضعیف ہے یا کسی ایک وجہ سے وہ نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا کوئی دوست یا سرپرست اس کی طرف سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں یہ لکھوائے۔ پانچویں بات، اس موقع پہ دو مرد جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں وہ بطور گواہ لازم ہیں، اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ان لوگوں میں سے جو ادھر موجود ہیں اور جن پہ فریقین رضامند بھی ہیں، ایک مرد اور دو خواتین کو بطور گواہ رکھ لیا جائے۔ اب دو عورتوں کو بطور گواہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر گواہی دیتے ہوئے ان میں سے ایک جو ہے اسے کوئی غلطی لگے یا وہ بھولنے لگے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ آیت جاری ہے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، نہ انکار کریں گواہ جب مدعو کیے جائیں، جب بلائے جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور تساہل نہ کرو اسے لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اس میں زیادہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بہت درست شہادت کے لیے، اور زیادہ قریب کہ تم الجھن میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، الا یہ کہ حاضر تجارت ہو تم پھر بدل کرتے رہتے ہو آپس میں۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، سو نہیں تم پہ کچھ مضائقہ کہ نہ لکھو تم اس کو۔ پہلے جو فریز انڈر لائنڈ ہے، اذا مادو، جب بلائے جائیں، when they are called upon، تسمو، سستی کرو، اکتا جاؤ، بی ویری اور ٹائرڈ، اقساطو اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف، لیکن اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کسی کے حقوق کا پورا پورا ادا کر دینا۔ ادنا، زیادہ قریب، نیرر، ترتابو، تم کسی شک و شبہ میں پڑ جاؤ، تم کسی خلجان کا شکار ہو جاؤ، تم کسی الجھن میں پڑ جاؤ، یو فال ان ڈاؤٹ۔ حاضرہ، آمنے سامنے، ہاتھوں ہاتھ، یا آپ نقد بھی کہہ سکتے ہیں، پریزنٹ۔ تو دیرونہا، تم گماتے ہو، دست بدست لیتے دیتے ہو، یو کیری آؤٹ ان روٹین۔ اب ان گواہوں کو جب بھی بلایا جائے تو چاہیے کہ انکار نہ کریں اور حق کے مطابق گواہی دیں۔ کوئی بھی ایسا لین دین جس کی ادائیگی کے لیے مدت مقرر کی جاتی ہے، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی دستاویز لکھنے میں کسی طرح سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لکھنا اور گواہوں کا اتمام یہ تقاضا انصاف کے زیادہ قریب، شہادت کو محکم بنانے کا صحیح طریقہ اور شکوک و شبہات یا غلط فہمی کے ازالے کی بہترین ترکیب ہے۔ بہرحال اگر باہمی لین دین نقد کی بنیاد پر ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آیت جاری ہے، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ کر لیا کرو جب بھی تم بیع کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ضرار دو کاتب اور گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ فعل کرو تو یہ فسق ہے تمہارا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، مطاعت رہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ،
اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں تعلیم کر رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تباجاتم، سودا کرو یا کوئی تجارتی لین دین کرو. جو ضارہ، تکلیف پہنچائی جائے، تنگ کیا جائے یا ستایا جائے. be harmed, damaged or maltreated. فسوقن، جانتے بوجھتے نافرمانی. جو علمکم، سکھا رہا ہے، teaches you. ہر طرح کی بے یا تجارتی سودے بازی پہ گواہ لازم ہے. اور اس صورت میں معاہدے کی تمام تفصیلات لکھ لی جائیں اور ان پہ گواہوں کا بندوبست کرنا لازم ہے. ہر دو صورتوں میں، ادھار ہو یا نقد، کاتب یا گواہ کو کسی بھی فریق کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے قوانین کو مد نظر رکھیں اور اللہ کی شکر گزاری، یعنی اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ صحیح طریقے سے عمل کریں. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا، ہر معاملے کا، ہر نیت کا اور ہر عمل کا مکمل علم ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر حالت سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی کاتب تو رہن بالقبضہ. وَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اگر کوئی امین جانے دوسرے کو تو چاہیے کہ ادا کرے جسے امین جانا گیا اپنی امانت کو، اور محتاط رہے اللہ تعالیٰ سے رب اس کا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور نہ چھپاؤ شہادت کو، اور جو کوئی اسے چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو علم رکھتا ہے. فرحان، رہن، گروی رکھنا، دین پلیج. مقبوضہ، قبضہ میں دی ہوئی، ان ہینڈ اور آکوپیشن. آمینہ، امن سے بنا، اعتبار کرے، امانت دار جانے، انٹرسٹ. فَلْيُؤَدِّ، ادا کرے، دین لیٹ ڈسچارج، دین لیٹ ہم پے آف. آثِمٌ، جانتے بوجھتے گناہ کرنے والا. اب اس آیت مبارکہ میں حالت سفر میں ادار کے لین دین کے معاملے میں رہنمائی فرمائی گئی ہے. تو پہلی بات، اس صورت میں جب کوئی کاتب میسر نہیں ہے تو ادھار لینے والے کی کوئی چیز بطور ضمانت رکھ لی جائے. بہر صورت اگر اس معاملے میں کسی شخص پہ اعتماد کیا گیا ہے اور اس سے کوئی چیز بطور ضمانت نہیں لے کے رکھی گئی تو پھر اسے چاہیے کہ اس اعتماد پہ پورا اترے اور امانت کو پوری دیانت کے ساتھ واپس کرے. دوسری بات، اس صورت میں بھی دو گواہ ہونے چاہیے، اور ان گواہوں پہ لازم ہے کہ جب کبھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو بالکل حق اور سچ کے مطابق گواہی دیں، کیونکہ گواہی چھپانے والے کا جو دل ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اور قانون ربی کے مطابق اس کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے. مختصر خلاصہ، روزمرہ کی زندگی میں قرض یا ادھار کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس سودے کے حجم سے قطع نظر قرض لات ایک کاتب کے ذریعے اس کی واپسی کی طے شدہ مدت کے ساتھ لکھی جانی چاہیے. مسودے کی عبارت قرض خواہ لکھوائے، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کا کوئی سرپرست یا کوئی دوست ایسا کرے. اور اس موقع پہ گواہوں کا بندوبست شریعت کے مطابق کیا جانا لازم ہے. دوسری بات، ادھار یا قرض کی تفصیلات کی تحریر اور گواہوں کا انتظام بطور ثبوت اور شکوک و شبہات کے ازالے کا بہترین طریقہ ہے. اگر لین دین نقد کی بنیاد پہ ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم ہر طرح کے تجارتی معاہدوں اور سودوں کی صورت میں گواہوں کا بندوبست کیا جائے اور معاہدے کی تفصیلات کو دستاویزی ثبوت کے طور پہ لکھا جائے. دوران سفر سودے کی صورت میں جب کوئی کاتب دستیاب نہ ہو تو قرض لینے والے سے کوئی چیز بطور ضمانت لے کے رکھ لی جائے، گواہوں کا بندوبست کیا جائے اور گواہی کو کسی بھی صورت میں نہ چھپایا جائے. جو بھی ایسا کرتا ہے اس کا دل گناہگار ہوتا ہے.
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.